محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مقدس کو قرآن مجید میں 4 مقامات پر، ان میں سے آج پہلا مقام سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 144، اور اس آیت کو خاص طور سے تلاوت کر رہا ہوں۔ وما محمد الا رسول، یہ پورے قرآن کے 114 سوروں میں 6636 آیات میں یہ وہ پہلی آیت ترتیب مصحف عثمانی میں ہے جہاں پیغمبر کا نام بالکل واضح طور پر لیا گیا، وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے کچھ اور مگر ہیں تو رسول ہیں۔ یہ کون سے مرحلے کی آیت ہے کہ جہاں پیغمبر نے اپنے حبیب کا تعارف کرایا؟ غور کیجئے گا، اس آیت کو یاد رکھیں، بہت کام کی آیت، ساری آیتیں کام کی ہیں، لیکن میں روز آپ کو ایک آیت دے رہا ہوں۔ پرسوں دی آیت الکرسی، اور کل دی میں نے آپ کو آیت ملک، لیکن آج آپ کو دے رہا ہوں آیت ابطال سحر، وہ آیت جو سحر کو باطل کر دیتی ہے۔ سحر تو سمجھتے ہیں جادو، ٹونا، تعویذ، گنڈے، پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیاں، پھونکنے والے، اور ایک خاص طبقہ ہے پاکستان میں، ساری دیواریں کالی دکھائی دیتی ہیں۔ محبوب آپ کے قدموں میں اور آپ ہمارے قدموں میں، جب تک آپ ہمارے قدموں میں نہیں آئیں گے آپ کا کام کیسے ہوگا؟ اور کتنے سارے دیوانے ہیں، دیواروں پہ نمبر پڑھتے اور چلے جاتے۔ ابطال سحر، میں بار بار کہا کرتا ہوں، یہ جادو، یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ سب سے زیادہ آسان راستہ ہے کسی بے وقوف سے روزی کمانے کا۔ ذرا سا آپ کی کمزوری معلوم ہو جائے، آپ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، بس ہمارا کام ہو جائے گا۔ آپ پر تو فلاں نے جادو کرا دیا ہے، فلاں نے جادو کرا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کے خاندان میں ایک چھوٹے قد کی ہے، کوئی تو چھوٹے قد کی ہوگی نا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ کا ذہن چلا گیا۔ یاد رکھیے، یہ الفاظ مجھ سے سنے تو مجلس کے طور پر، ورنہ یہ بات حقیقت ہے۔ کوئی نہ کوئی تو وہ آپ کو ٹرانس میں لے گا نا، کوئی تو اشارہ کرے گا لمبے قد کا ہے، آپ کے عزیزوں میں ہے۔ اب آپ سہلانے بیٹھے، منع کیسے کریں گے؟ اس کو باطل کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ کہ ثابت کرنا الگ موضوع ہے، شاید پھر کبھی موقع ملے گا تو پھر فرشتوں کا تذکرہ کریں گے، ہاروت اور ماروت کا۔ آج کل لوگ بڑے اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اور کچھ ایسے کمزور عقیدے والے جو کہتے ہیں پیغمبر پہ جادو ہو گیا تھا، جن کے نبی پہ جادو ہو جائے ان سے مع السلام، یا تو محمد کا نام لو تو جادو باطل ہو جاتا ہے۔ وما محمد الا رسول، یہ آیت اگر مکمل پڑھی جائے، آیت نمبر 144 سورہ آل عمران، تو سورہ تو آپ کا پسندیدہ ہے آل عمران، آیت بھی بہت حسین ہے، خلاصہ 9 ہو جاتا ہے 144۔ آئیے آیت پڑھتے ہیں۔ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں سوائے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، بس اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ انتقال کر جائیں، ماتا انتقال کر جائیں، او قتل یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے پرانے دین پہ واپس پلٹ جاؤ گے؟ اور اگر پلٹ جاؤ، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کوئی تو تھا، کوئی تو تھے، صیغہ تنہا نہیں ہے، اس کام میں کوئی اکیلا نہیں ہے، کچھ ہم خیال ہیں جو ہمیشہ سے زوال ہیں۔ چھوڑ کے پیغمبر کو چلے کہ اعلان ہو گیا قد قتل محمد، تو کسی راستے پوچھ لیا نام لے کر کہ کہاں جا رہے ہیں فرزند مخصوص، کہنے لگے پیغمبر تو شہید ہو گئے، تو اس نے جواب دیا خدا تو زندہ ہے، صلوات پڑھے محمد۔
وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو پلٹ جائے اپنے پرانے دین پر، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. بہت غور کیجیے گا میں کیا جملہ استعمال کروں. اگر میں اپنے لیے کہوں کہ مجھے پلٹ کے پاکستان جانا ہے تو مجھے اطمینان ہے کہ یہاں پر جب تک ہوں تو ہوں، اس کے بعد مجھے پلٹ کے واپس اپنے وطن جانا ہے. جس کا وطن یہی ہو وہ کہاں پلٹے گا؟ پلٹتا وہ ہے جس کے دو وطن ہوں. پلٹتا وہ ہے جس کے دو وطن ہوں. جسم کے پلٹنے کی بات کر رہا ہوں، اور پلٹتا وہ جس کے دو عقیدے ہوں. کہیں سے ادھر آیا تھا تو یہاں نہ رہا تو وہیں واپس جائے گا. جی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اگر شیطان فرشتوں کے ساتھ بیٹھ گیا تو اسے فرشتہ کیسے کہیں؟ بچے پوچھ رہے ہیں نام کیا ہے. یہ آل محمد کے در کی تعلیمات ہیں کہ شیطان کا نام پوچھا جا رہا ہے تو شیطان کو علیہ السلام تو نہیں کہا جائے گا. اب کہو 6000 سال تک نماز پڑھی، اب کہیں گے رضی اللہ، کہیں گے علیہ السلام. پچھلی ساری نمازیں کینسل کیوں؟ کہ جو خدا کے خلیفے کے سامنے سر نہ جھکائے، نہ اس کے سجدے کام کے، نہ نمازیں کام کی، نہ روزے کام کے، فرشتوں میں بیٹھ کر بھی لعنت اللہ ہو گیا. بات واضح ہوئی. جو پلٹتا کون ہے؟ جس کا پیچھے پلٹنے کا کوئی حوالہ موجود ہو، کوئی پیچھے مذہب نہ ہو. اللہ اکبر. اسی لیے قرآن مجید نے، فرقان حمید نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اپنے پرانے دین پہ پلٹ جائے. کیا سمجھتا ہے وہ؟ کیا وہ اس دین کو، خدا کے پیغام کو نقصان پہنچائے گا؟ لَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، ہرگز وہ نقصان نہیں پہنچاتا خدا کو کسی بھی شے کے اندر. نہ سجدہ گزار کم کرتا ہے، نہ اطاعت گزار کم کرتا ہے. کم کرتا ہے تو صرف دھوکے باز کم کرتا ہے. جب تک یہاں تھا سجدہ گزاروں میں دھوکہ دے رہا تھا، اب اگر پلٹ جائے گا تو ایک دھوکے باز ہی تو کم ہوگا. کیا نقصان پہنچائے گا اللہ کو؟ آیت مکمل کرتے ہوئے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ شکر گزاروں کو جزا دے گا. جو رکے وہ شاکر بنے، جو نکل گئے وہ کافر بنے. اب تو پہچان لیا. اس آیت کو بتوجہ حضور قلب کے ساتھ معنی کو، اس کے معنی مفاہیم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر کوئی انسان تلاوت کرے تو سحر کا توڑ یہ ہے، جادو کے زور کا توڑ یہ ہے. اور اگر کوئی جماعت آپ کے خلاف یہ کر رہی ہو اور آپ کو اطلاع مل جائے تو آپ یہ تلاوت کریں. تلاوت یہاں ہوگی، قیامت وہاں ہوگی. کیا کمال ہے. پورے قرآن کی آیتوں میں ایک خاص آیت ہے تو جادو کے توڑ کے لیے میں بہت تلاش کرتا رہا کتنی بار پڑھوں. لوگ تو پوچھتے ہیں نا کتنی بار پڑھوں اور کس وقت پڑھوں اور کتنے دن تک پڑھوں. جب تک یہ والا مطمئن نہ ہو جائے پڑھتے رہیے. کون سی لمبی آیت ہے. کتنی بار، جتنی بار چاہیں پڑھیں. کسی عالم نے اپنی کسی کتاب میں میری معلومات کے اعتبار سے اس کی تعداد بیان نہیں. اچھا ہی ہوا نا. اگر تعداد بیان کرتے تو ہم گنتی میں لگ جاتے. کہاں ترجمہ کہاں مفہوم، ہم گننے بیٹھ جاتے. ایک دفعہ ہو گئی، 2 دفعہ ہو گئی، 3 دفعہ ہو گئی. نہیں، پڑھو ایک دفعہ ہی پڑھو. ایسے پڑھو کہ جادو خود بخود آپ کی آیت سن کر ختم ہو جائے. اللہ اکبر. اگر ایک آیت سے جادو کا توڑ ہو سکتا جس میں پورا قرآن نازل ہوا ہو، اس پر جادو کا اثر کیسے ہوگا؟ یہ سیرت نبی کے حوالے سے ایک آیت بھی تھی آپ کی خدمت میں، وظیفہ بھی تھا جو آپ تلاش کرتے ہیں. اس کو آپ نام دے سکتے ہیں آیت ابطال سحر. وہ آیت جو سحر کو باطل کر دیتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ
مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت اور آپ